انڈیا کلکتہ سے فرحان آصف صاحب نے پوچھا ہے، نماز کے دوران ہماری نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ رکوع میں، سجدے میں اور قعدہ میں؟ اور اس بات کی دلیل کیا حدیث میں ہے؟ اگر ہے تو وہ بھی ذکر کر دیں، کیونکہ میں نے ایک مسجد کے امام صاحب سے سنا ہے کہ نگاہ ہمیشہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ رکوع کے وقت پیروں پر ہو اور سجدے کے وقت ناک پر ہو تو اس کی کوئی دلیل نہیں، اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے کوئی حدیث نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، نماز میں جب انسان قیام کی حالت میں ہو تو قیام کی حالت میں نگاہ اور نظر سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع کی حالت میں ہو تو نگاہ قدم پر ہو، سجدے کی حالت میں ہو تو نگاہ ناک پر ہو، بیٹھنے کی حالت میں ہو تو دونوں رانوں پر ہو، اور اگر سلام کی حالت ہو تو کندھوں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ فقہ حنفیہ کے اندر وضاحت کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کعبے کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو نگاہ خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ تو بیان کیا گیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دراصل یہ ہے کہ اس طرح نگاہ رکھنے میں خشوع اور خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور خشوع اور خضوع کا حکم بے شمار حدیثوں کے اندر ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو نماز یا عبادت کرے تو اس طرح سے عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ تصور نہیں باندھ سکتا تو کم از کم یہ تصور تو باندھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور تو ہم باندھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ روایت جو میں نے بیان کی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ تو یعنی صحیح ستہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے اندر خشوع خضوع کا حکم ہے۔ اب انسان تجربہ کر لے کہ جو ہم نے بتایا کہ قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے اور رکوع میں قدم پر، اس میں خشوع خضوع زیادہ ہے یا ہر صورت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونا اس میں خشوع خضوع زیادہ ہے؟ ظاہر ہے خشوع خضوع اس کے اندر زیادہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب بعض روایتیں ہیں جن روایتوں کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ سجدے کی جگہ پر نماز کے دوران نگاہ ہونی چاہیے، تو ہاں، اس کے بارے میں بھی وضاحت سن لیں کہ روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری نماز میں نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونا چاہیے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن حضرات محدثین نے، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی تمام روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، آتھینٹک نہیں ہیں، ان کی سند میں کمزوری ہے۔ جب وہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ خشوع اور خضوع کے موافق عمل کیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ نماز میں توجہ حاصل کرنے والا اور خشوع حاصل کرنے والا، گہرائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے والا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو فقہ حنفی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نگاہ کی ترتیب ہونی چاہیے۔ باقی اگر کوئی پوری نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی یا نماز کے اندر کوئی خرابی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر بات ہے، افضل بات ہے کہ نگاہ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے۔